السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں آپ کا اسلامیات کا معلم قاری فیاض احمد سعیدی آج اسلامیات کا سبق نمبر 1 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا فرسٹ ٹرم ہو چکا ہے اور اب ہم سیکنڈ ٹرم جو ہے اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے اسکول بند ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وبا سے جلد نجات عطا فرمائے اور ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ہم نے بہرحال جو کچھ بھی ہو، ہم نے اپنی تعلیم جو ہے اس کو پس پشت نہیں ڈالنا، تعلیم ہم نے اپنی جاری رکھنی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے اور اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھنا ہے۔ تو سیکنڈ ٹرم کا ہمارا پہلا سبق ہے باب 4 اخلاق و آداب، میں نے اوپر لکھ دیا ہوا ہے۔ اس کا سبق نمبر 1 ہے طہارت اور پاکیزگی۔ میں ساتھ ساتھ ریڈنگ بھی کرتا جاؤں گا اور الفاظ کے میننگز بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ آپ سب بچے اپنی اپنی بکس بھی کھول کے رکھیں اور الفاظ کے میننگ بھی ساتھ ساتھ آپ لکھتے جائیں۔ پھر میں آپ کو اینڈ میں ڈائری بھی دوں گا، آپ نے اپنی ڈائری جو ہے پھر وہ مجھے سینڈ بھی کرنی ہے اسی نمبر پر جو میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں، اینڈ میں لکھ دوں گا اور پھر آپ نے مجھے اپنی ڈائری بھی سینڈ کرنی ہے۔ تو ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ باب 4، چوتھا باب اخلاق و آداب۔ اخلاق کا معنی ہے کردار اور آداب ادب کی جمع ہے، اور اس کے معنی ہے احترام، عزت۔ سبق کا نام ہے طہارت اور پاکیزگی۔ طہارت اور پاکیزگی دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے پاک صاف رہنا، لکھ لیں آپ۔ پاکیزگی کو عربی زبان میں طہارت کہتے ہیں۔ طہارت کے معنی ہے پاک ہونا، پاکیزگی حاصل کرنا اور ہر قسم کی نجاستوں کو انڈرلائن کریں اور اوپر اس کا معنی لکھیں گندگیوں۔ یہ جب ہم نجاستوں لکھیں گے تو اس کا معنی ہوگا گندگیوں، اور جب نجاست لکھیں گے تو اس کا معنی ہوگا گندگی۔ نجاستوں، گندگیوں اور ناپاکیوں کو دور کرنا، یہ پاکیزگی یعنی طہارت کے معنی ہے۔ طہارت مسلمانوں کی زندگی میں بے حد اہم ہے۔ بے حد کا معنی بہت زیادہ۔ عبادت کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اسلام میں زندگی گزارنے کے رہنما اصول بتائے گئے ہیں۔ اصول کا معنی قواعد یا ضوابط یا طریقے، یہ تینوں معنی اصول کے۔ ان اصولوں میں طہارت اور پاکیزگی کو اہم درجہ دیا گیا ہے۔ درجہ بمعنی مرتبہ۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کئی جسمانی صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جسمانی، جسم کی۔ فرمان الہی ہے۔ فرمان کا معنی ہوتا ہے حکم یا ارشاد، الہی معنی اللہ کا۔ اب فرمان الہی جب لکھا ہوا آئے گا الفاظ میں تو آپ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم یا اللہ تعالیٰ کا ارشاد۔ صرف فرمان ہو تو اس کا معنی ہے حکم۔ تو فرمان الہی اللہ کا حکم یا ارشاد۔ فرمان الہی ہے واللہ یحب المطہرین، سورۃ التوبہ آیت نمبر 108۔ ترجمہ ہے اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد الہی ہے۔ مقام کا معنی جگہ۔ اب اوپر تھا فرمان الہی، اب آیا ہے ارشاد الہی۔ ارشاد کا معنی بھی وہی فرمان ہوتا ہے یا حکم ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لباس
لباس کا معنی کپڑے، صاف رکھنے کا حکم دیا اور اپنے باطن کو پاک رکھنے کی تاکید فرمائی۔ باطن کا معنی اندرونی، باطن کا معنی میں یہاں لکھ دیتا ہوں، باطن اس کا معنی ہے اندرونی، یعنی اندر کا۔ باطن کو پاک رکھنے کی تاکید فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، باری بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، سورۃ المدثر آیت نمبر 4 اور 5۔ ترجمہ ہے اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں اور ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا۔ ارد گرد کا معنی ہے آس پاس، اور یہ ہدایات فرمائیں۔ نمبر 1، گھر کا کوڑا کرکٹ باہر نہ پھینکا جائے۔ نمبر 2، عام راستوں اور درختوں کے سائے میں قضائے حاجت نہ کی جائے۔ قضائے حاجت، یہ سامنے لکھا ہوا ہے قضائے حاجت، اس کا معنی ہے پاخانہ یا پیشاب کرنا۔ نمبر 3، قضائے حاجت کے بعد طہارت یعنی استنجا کیا جائے، اس کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں۔ نمبر 4، چھینکتے اور کھانستے وقت منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھا جائے، جگہ جگہ تھوکا نہ جائے۔ نمبر 5، ماحولیاتی آلودگی، اس کا معنی ہے ماحول کی گندگی۔ ماحولیاتی آلودگی کا معنی ماحول کی گندگی، لکھ لیں، سے بچنے کے لیے درخت لگائے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ جاریہ قرار دیا۔ کس سے صدقہ جاریہ قرار دیا بیٹا؟ درخت لگانے کو۔ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ وہ صدقہ جس کا ثواب ہمیشہ ملتا ہے۔ صدقہ جاریہ لکھا ہوا ہے، اس کا معنی لکھ لیں اوپر، وہ صدقہ جس کا ثواب ہمیشہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ اہتمام کا معنی انتظام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی طہارت کا اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ تاکید کا معنی ہوتا ہے بار بار حکم دینا یا زور دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طہارت کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسلام میں پاکیزگی کی صحیح اہمیت واضح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ نصف بمعنی آدھا۔ طہارت کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ طہارت کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اندرونی طہارت، اس سے مراد دل کو کفر و شرک، نفرت اور حسد جیسے تمام گناہوں سے پاک رکھنا ہے۔ یہ اندرونی طہارت کی ڈیفینیشن ہے۔ اندرونی طہارت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد دل کو کفر و شرک، نفرت اور حسد جیسے تمام گناہوں سے پاک رکھنا ہے۔ اب کفر و شرک کا معنی لکھیں۔ کفر کا معنی انکار، اور شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور نفرت کا معنی ناپسند کرنا۔ نفرت کا معنی کیا ہے؟ ناپسند کرنا۔ بیرونی یا ظاہری طہارت، دوسری قسم ہے طہارت کی بیرونی یا ظاہری طہارت۔ بیرونی کا معنی ہے باہر کی، اس سے مراد جسم اور کپڑوں کو پاک رکھنا اور اپنے گرد و پیش کو گندی، ناپاک اور بدبودار چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ گرد و پیش آس پاس، ارد گرد۔ اور یہ جو دوسری قسم ہے بیرونی یا ظاہری طہارت، بیرونی کا معنی میں نے بتایا باہر کی، اور ظاہری نظر آنے والی، سامنے۔ وضو اور غسل کے لیے پانی دستیاب نہ ہونے کی صورت میں، دستیاب کا معنی موجود نہ ہونا، دستیاب نہ ہونا، موجود نہ ہونا، تیمم کرنا چاہیے۔ تیمم کا معنی ہے ارادہ کرنا۔ گویا کا معنی ہے یعنی کہ پاکیزگی پانی سے حاصل کی جاتی ہے،
اور پانی کی عدم موجودگی کی صورت میں عدم موجودگی نہ ہونا، خالص مٹی یا ریت سے تیمم کر کے پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بیٹا اگر پانی نہ ہو، کہیں سے بھی آپ کو پانی نہ مل رہا ہو، نماز پڑھنی ہے تو اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ تیمم کیا جائے۔ تیمم کیسے کرتے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ خالص مٹی یا ریت یا گرد و غبار پر بھی آپ دونوں ہاتھ اس طرح مار کر ان کو جھاڑ کے پھر منہ پر اس طرح پھیریں گے، اور اس کے بعد پھر دوسری دفعہ آپ دونوں ہاتھ زمین پر مار کر یا ریت اور مٹی پر یا گرد و غبار پر مار کر پھر آپ نے سب سے پہلے دایاں بازو اس طرح آپ نے ایسے کرنا ہے، اور پھر ایسے، اور پھر اسی طرح بایاں بازو اس طرح کر کے، اور یہ ایسے آپ نے، یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ اور پھر یہی ہاتھ پاؤں پر اس طرح سیدھا اوپر پھیر لیں گے، اور اس ہاتھ سے بھی ایسے اوپر پھیر لیں گے، آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی آپ کو پانی میسر آئے گا تو آپ چاہے نماز میں ہی ہوں گے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ پانی موجود ہے تو آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ تو جب تیمم ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو پھر آپ کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ پھر آپ دوبارہ وضو کریں گے پانی سے، اور جو نماز فرض یا سنت جو بھی پڑھ رہے تھے یا نفل، وہ دوبارہ سے شروع کر کے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ یہ میں نے آپ کو تیمم کا طریقہ بتایا۔ پانی کی عدم موجودگی کی صورت میں خالص مٹی یا ریت سے تیمم کر کے پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب ہے جی طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کیا ہے۔ انسان فطری طور پر صفائی کو پسند کرنے والا اور گندگی سے نفرت کرنے والا ہے۔ یہ فطری کا معنی ہوتا ہے طبیعت میں، عادت کے طور پر انسان کی طبیعت میں یہ شامل ہے کہ وہ گندگی سے نفرت کرنے والا ہے اور طہارت کو یعنی صفائی کو پسند کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی کا بہترین نمونہ تھے۔ نمونہ بمانا مثال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے وضو فرماتے، گھر اور مسجد کی صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی صاف ستھرا رہنے کی تعلیم فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اور داڑھی کے بالوں کو صاف ستھرا اور خوبصورت رکھنے کے لیے باقاعدگی سے کنگھی کرتے تھے، اور ہمیشہ سادہ اور صاف ستھرے کپڑے زیب تن فرماتے تھے۔ زیب تن جسم پر ڈالنا یا سجانا، تن کا معنی ہوتا ہے جسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتے تھے۔ نماز سے پہلے وضو میں مسواک کرتے تھے تاکہ دانت اور منہ صاف رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تاکید کی کہ وہ کچا پیاز یا لہسن کھا کر مسجد میں اس حال میں نہ آئیں کہ ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہو جس سے دوسرے لوگ کراہت محسوس کریں۔ کراہت ناپسندیدگی ظاہر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کو صاف رکھنے کی بھی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں رکاوٹ ڈالنے والی چیزیں مثلاً کوئی جھاڑی یا پتھر وغیرہ پڑا دیکھتے تو خود اٹھا کر ہٹا دیتے۔ تو آپ بھی راستے میں چلتے چلتے اگر راستے میں کوئی پتھر، کوئی روڑا یا کوئی کانٹے دار چیز ہو تو بیٹا اس کو ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی نیکی میں شمار ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے اس کا۔ گھر، گلی محلہ اور شہر کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایسا کرنے میں ہمیں صاف ستھرا ماحول ملے گا اور کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اب طہارت کے فائدے بھی جان لیتے ہیں۔ طہارت کے فوائد فائدہ کی جمع۔ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے۔ جو شخص ظاہری اور باطنی طور پر اپنا بدن بمانا جسم، پیچھے ہم نے تن پڑھا ہوا ہے، تن کا معنی بھی جسم اور بدن کا معنی بھی جسم، اور لباس پاک صاف رکھنا ہے تو اسے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ جی اپنا بدن اور لباس پاک صاف رکھتا ہے تو اسے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پیج الٹ لیجیے۔ نمبر 1، صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ نمبر 2، صاف ستھرا رہنے سے عبادت قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3،
اس کے خیالات اور عقائد بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ لفظ عقائد عقیدہ کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے یقین رکھنا۔ نمبر 4، پاک صاف انسان اپنے آپ کو بری عادات مثلاً غیبت کا معنی چغلی، جھوٹ، فضول خرچی، حسد، کینہ کا معنی کسی دوسرے کے بارے میں دل میں نفرت رکھنا، حسد کا معنی ہوتا ہے جلنا، اور بے حیائی وغیرہ سے بچاتا ہے۔ نمبر 5، طہارت سے انسان پاک صاف اور خوش و خرم رہتا ہے۔ نمبر 6، اس میں کوئی شک نہیں کہ طہارت قربت الہی کی کنجی ہے۔ قربت الہی، اللہ کا قرب یعنی اللہ کے قریب ہونا۔ یہ ڈبہ دیکھیں بیٹا، صاف ستھرا رہنے سے لوگ بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یوں کا معنی ہوتا ہے اس طرح۔ ایک صحت مند معاشرہ جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے یا بنتا ہے۔ اسلام نے ہمیں طہارت اور پاکیزگی قائم رکھنے کے لیے اپنے ماحول کو گندگی اور آلودگی سے پاک رکھنے کی تاکید کی ہے تاکہ لوگ بیماریوں سے بچ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو ان قابل لعنت کاموں سے بچاؤ، یعنی جن کاموں پر لعنت کی جاتی ہے۔ پانی کی جگہوں، راستے کے بیچ کا معنی درمیان، اور سایہ دار جگہوں میں گندگی پھیلانا، یعنی سایہ دار جگہوں میں گندگی پھیلانا، پانی کی جگہوں اور راستے کے بیچ، یہ ایسے کام ہیں جو قابل مذمت ہیں یا ان پر لعنت بنتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو ان قابل لعنت کاموں سے بچاؤ، یعنی نمبر 1 پانی کی جگہوں، راستے کے بیچ اور سایہ دار جگہوں میں گندگی پھیلانا۔ آج کل آبادی بڑھتی جا رہی ہے، بڑے بڑے گنجان آباد شہر وجود میں آ گئے ہیں، گنجان آبادی سے بھرے ہوئے، گندے پانی کے نالے بہنے لگے ہیں، دھواں اور گرد و غبار یعنی مٹی اور دھول اٹھ رہا ہے، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ اس وقت ہمیں طہارت اور پاکیزگی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث پر عمل کر کے اپنے آپ، گھر، گلی کوچے، بازار، محلہ، اسکول، گاؤں، شہر اور پورے ملک کو ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف رکھیں۔ اس کو ماحول کی صفائی بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا سبق۔ اب ہم اس کا ورک پیج کر لیتے ہیں۔ دیکھیے جی، آپ نے پینسل آپ کے ہاتھ میں ہے، جو بھی ان 4 آپشن میں سے صحیح ہے آپ نے اس کو پینسل سے فل کر لینا ہے۔ نمبر 1، طہارت کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا۔ عربی والا جو ہے وہ آپ نے ببل فل کرنا ہے۔ نمبر 2، طہارت کے معنی ہیں سادگی، بڑائی، عاجزی، پاکیزگی۔ کون سا ہے؟ پاکیزگی۔ طہارت کے معنی ہیں پاکیزگی۔ نمبر 3، طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 4، ذہنی طور پر پاک صاف انسان کیا پسند کرتا ہے؟ صاف ستھرا ماحول۔ نمبر 5، صاف ستھرا رہنے سے لوگ کس چیز سے محفوظ ہو جاتے ہیں؟ بیماریوں سے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے سے پہلے کن چیزوں کے کھانے سے منع فرمایا؟ پیاز اور لہسن۔ نمبر 7، ایک صحت مند معاشرہ جنم لیتا ہے صاف ستھرا رہنے سے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ نمبر 9، خیالات کی پاکیزگی سے خیالات کی پاکیزگی ہے اندرونی صفائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کا درجہ ارشاد فرمایا نصف ایمان۔ اب ہے جی خالی جگہ پر کرنی ہے ہم نے طہارت۔ یہ طہات لکھا ہوا ہے بیٹا، جن کی بک میں طہات لکھا ہوا ہے وہ تے سے پہلے رے بھی لگا لیں۔ طہارت مسلمانوں کی خالی جگہ میں آئے گا زندگی میں بے حد اہم ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر خالی جگہ میں آئے گا جسمانی صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نمبر 3،
طہارت کے بغیر کوئی خالی جگہ میں آئے گا نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 4 وضو اور غسل کے لیے پانی دستیاب نہ ہونے کی صورت میں تیمم کرنا چاہیے، خالی جگہ میں تیمم آئے گا۔ نمبر 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بہت سادہ اور صاف ستھرا ہوتا تھا، خالی جگہ میں صاف ستھرا آئے گا۔ تو یہ ہمارا ورک پیج بھی ہو گیا بیٹا، الفاظ میں نے بھی ہم نے کر لیے ہیں۔ اب ہم نے مختصر سوالوں کے جواب جو ہیں ان کے نشان لگانے ہیں، وہ آپ ابھی لگا لیں۔ دیکھیے بیٹا، پہلا سوال ہے طہارت اور پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ پہلا صفحہ نکالیں۔ پہلی لائن کے درمیان میں دیکھیں، طہارت کے معنی ہے پاک ہونا، پاکیزگی حاصل کرنا اور ہر قسم کی نجاستوں اور ناپاکیوں کو دور کرنا۔ یہ پہلے سوال کا، پہلے شارٹ کوشچن کا جواب ہے، یہ نشان لگا لیں آپ۔ دوسرا سوال ہے مسجد جاتے ہوئے کچا پیاز اور لہسن کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ یہ میں سامنے لکھ دیتا ہوں، آپ بھی اس سوال کے سامنے لکھ لیجئے گا۔ مسجد جاتے ہوئے کچا پیاز اور لہسن کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، کچا لہسن اور پیاز کچا لہسن اور پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے، اس لیے اس کو کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا ہے۔ یہ دوسرے شارٹ کوشچن کا جواب ہے۔ اب تیسرا سوال دیکھیں، صاف ستھرا رہنے سے لوگ کس چیز سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور کون سا معاشرہ جنم لیتا ہے؟ اس کا جواب ہے بیٹا یہ جو ڈبہ آپ کا ہے صفحہ نمبر 50 پہ، اس پہ لکھا ہوا ہے صاف ستھرا رہنے سے لوگ بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، یوں ایک صحت مند معاشرہ جنم لیتا ہے۔ یہ تیسرا شارٹ ہے آپ کا، اس کا آنسر ہے یہ ڈبے والا۔ چوتھا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کس طرح ہوتا تھا؟ اسی سوال میں ہی آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کس طرح کو کٹ کر کے اس کا جواب اب بنے گا، اوپر آپ لکھیں گے صاف ستھرا اور سادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس صاف ستھرا اور سادہ ہوتا تھا، یہاں لکھا ہوا ہے۔ کس طرح کو کاٹ کے اوپر آپ لکھیں صاف ستھرا اور سادہ۔ تو جواب ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس صاف ستھرا اور سادہ ہوتا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے بیٹا، گھر، گلی محلہ اور شہر کو صاف ستھرا رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جواب ادھر ہی ہے بیٹا، گھر، گلی محلہ اور شہر کو صاف ستھرا رکھنا، یہ کس جو ہے اس کو آپ کٹ کر دیں اور اوپر لکھ دیں ہم سب۔ ہم سب جب آپ لکھیں گے
تو اس کا جواب بن جائے گا گھر گلی محلہ اور شہر کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 6، ماحول کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماحول کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بیٹا، اسی صفحہ نمبر 50 پہ ہی سیکنڈ لاسٹ لائن، اس کے مڈ میں دیکھیں گھر گلی کوچے لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم نے لکھنا ہے ہمیں چاہیے ہم اپنے گھر گلی کوچے بازار، آگے لکھا ہوا گھر گلی کوچے بازار محلہ سکول گاؤں شہر اور پورے ملک کو ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف رکھیں۔ ادھر ہی نیچے ہم لکھ لیں گے اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ اس کو ماحول کی صفائی بھی کہتے ہیں، یہ والا نہیں لکھنا، اس سے پہلے آپ ایرو لگا کے نیچے لکھیں پورے ملک کو ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف رکھیں، یہاں سے نیچے ایرو لگائیں اور لکھیں اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ یہ شارٹ کوشچن نمبر 6 کا آنسر ہے۔ ہمارے 6 کے 6 شارٹ میں نے آپ کو نشان لگوا دیے۔ اب آپ آ جائیں صفحہ نمبر 52 پر، ادھر ہے جی تفصیلی سوالات۔ تفصیلی سوال نمبر 2 اور 3 جو ہے اس کا آنسر ہم نے کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ادھر آپ سٹار بھی لگا لیں، سوال نمبر 2 اور 3 پر طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کریں۔ تفصیلی سوال نمبر 2 ہے طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی سے واضح کریں۔ اس کا جواب بیٹا آپ آ جائیں صفحہ نمبر 48 پر، سبق سٹارٹ ہو رہا ہے جہاں سے اس کی تیسری لائن کے اینڈ میں ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جسمانی صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ فرمان الہی ہے، یہ آپ نے عربی نہیں لکھنی، ترجمہ لفظ ترجمہ لکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد الہی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہاں سے لے کر اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، یہ 2 ترجمے یہاں تک، یہ لانگ 2 نشان لگا لیں اور پھر نیچے آ جائیں، نیچے لکھا ہوا ہے پیج نمبر 49 پہ آ جائیں، اوپر پہلی لائن کے مڈ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طہارت کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسلام میں پاکیزگی کی صحیح اہمیت واضح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ پیج نمبر 48 پہ آیات کے 2 ترجمے، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جسمانی صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے، فرمان الہی ہے، ترجمہ اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد الہی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں تک یہ نشان بھی لگا لیں، پھر 49 پیج پہ آ جائیں، اوپر پہلی لائن کے مڈ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طہارت کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسلام میں پاکیزگی کی صحیح اہمیت واضح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ لانگ 2 ہے، یہ نشان میں نے آپ کو لگوا دیا ہے۔ اب ہے جی لانگ 3۔ لانگ 3 ہے بیٹا طہارت کے فوائد بیان کریں۔ طہارت کے
فوائد بیان کریں۔ آپ نے صفحہ نمبر 50 پہ آ جائیں، اوپر لکھے طہارت کے فوائد طہارت کے فوائد بیان کریں، نہیں لکھنا، طہارت کے فوائد لکھ کے ہیڈنگ دے کے پھر آپ نے نمبر 1 صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، نمبر 2 صاف ستھرا رہنے سے عبادت قبول ہوتی ہے، نمبر 3 اس کے خیالات اور عقائد بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ ادھر جو نمبر 4 ہے بک میں وہ آپ نے چھوڑ دینا ہے، اس کو کٹ کر دیں، اور جو بک میں نمبر 5 ہے وہ آپ کا نمبر 4 ہوگا، یعنی نمبر 4 ہے طہارت سے انسان پاک صاف اور خوش و خرم رہتا ہے، اور نمبر 5 بک کا نمبر 6 اور آپ کا ہوگا نمبر 5۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طہارت قربت الہی کی کنجی ہے، کنجی کا معنی ہوتا ہے چابی۔ تو یہ میں نے 6 شارٹ کویشچن کے نشان لگوا دیے اور 2 لانگ کویشچن نمبر 2 اور 3، لانگ کویشچن نمبر 2 اور 3 ان کے بھی نشان میں نے آپ کو لگوا دیے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے، بک پر آپ نے ورک پیج بھی کرنا ہے، خالی جگہ فل کرنی ہے، اس کی پک آپ نے مجھے بھیجنی ہے، وہ میں چیک کر کے آپ کو بھیجوں گا، اور آپ نے الفاظ میں نے بھی یاد کرنے ہیں، الفاظ کے 10 الفاظ کے میننگ آپ نے لکھ کے وہ مجھے آپ نے سینڈ کرنے ہیں۔ اب میں آپ کی ڈائری لکھ رہا ہوں، آج کی آپ کی ڈائری ہے، سبق طہارت اور پاکیزگی، ورک پیج، اورل لرن پلس الفاظ معنی، اورل لرن پلس RP۔ یہ آج کی آپ کی ڈائری ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 6 شارٹ کویشچن جو ہیں وہ آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک پہ لکھنے ہیں، جیسے ہم پہلے کرتے تھے، ایک پیج لیفٹ کر کے آپ نے اس کو ارینج کرنا ہے، اور پھر آپ نے ہوم ورک کرنا ہے 6 شارٹ کویشچن، اور اس کے بعد اگلے دن آپ نے تفصیلی سوالات جو ہیں وہ 2 آپ نے نمبر 2 اور 3 یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ ہوم ورک کرنا ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے ان کو اورل لرن بھی کرنا ہے، یاد بھی کرنا ہے، پھر اس کا ہم نے آپ سے ٹیسٹ بھی لینا ہے۔ یہ آج آپ کا یہ سبق نمبر 1 طہارت اور پاکیزگی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے اور اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے لیکچر کے ساتھ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔